ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج تاریخ اسلام کا لیکچر سیریز کا ایک اہم لیکچر ہے بعنوان اسلام کا مطلوبہ سماج اور تقاضے، اور مقرر صاحب ہے جناب سید سلطان محی الدین صاحب. میں سید سلطان محی الدین صاحب کو اس شعر کے ذریعے دعوت خطاب دوں گا کہ پڑھ پھر سبق صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلؤوا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. معزز و محترم ذمہ داران مسجد عالیہ، محترم نانک نشتر صاحب اور عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے سماعت فرمایا کہ جس عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ اسلام کا مطلوبہ سماج، یعنی اسلام کسی سماج کو، کسی سوسائٹی کو کس روپ میں دیکھنا چاہتا ہے. یہ اس لیے کہ اصل وہ آئیڈیل سماج ہمارے ذہن میں ہو، وہ نقشہ ہمارے ذہن میں ہو، تو ہم میں سے ہر فرد اس بات کی کوشش کر سکتا ہے کہ ہر شخص اپنی بساط بھر، اپنی کوشش بھر اس بات کی کوشش کرے گا کہ اس سماج کا میں بھی ایک حصہ بنوں اور اس سماج کی تعمیر میں میں بھی اپنا کوئی رول ادا کر سکوں. اس لیے کہ ایک سماج ہے اسلام کا مطلوبہ سماج، ایک سماج ہے موجودہ مسلمانوں کا سماج. یہ غلط فہمی بڑی عام طور پر پائی جاتی ہے کہ مسلمانوں کا جو سماج اس وقت ہے وہی اسلام کا مطلوبہ سماج ہے یا اسلامی سماج ہے. تو یہاں اس غلط فہمی کو ہمیں دور کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خاندانی مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، اور اس وجہ سے کچھ چیزیں ہمارے سماج میں جو چل رہی ہیں
اور اسی کے تحت ہم چل رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ یہ اسلامی سماج ہے، لیکن کبھی اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ کبھی ہم پلٹ کر کے بھی دیکھیں کہ واقعی اللہ اور اس کے رسول نے جس سماج کی تشکیل کی ہمیں تعلیم دی ہے، کیا وہ سماج ہمارا سماج ہے؟ لیکن ایسا محسوس ہوگا کہ وہ سماج کچھ اور ہی ہے اور ہم کسی اور سماج میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی یہاں پر ہونی چاہیے کہ اس سماج میں جس کو ہماری یہ ذمہ داری بنا کر کے بھیجا گیا ہے، کیونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، بہرحال ہم قرآن پر، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ اسلام کس سماج کو پسند کرتا ہے۔ اس سماج کو بتانے کے لیے لوگ جب ہماری طرف دیکھتے ہیں، ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، ہمارے چلنے پھرنے کو دیکھتے ہیں، ہمارے اٹھنے اور بیٹھنے کو دیکھتے ہیں، ہمارے لین دین کو دیکھتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام اسی سماج کو پسند کرتا ہے۔ حالانکہ یہ نہیں، یہ صحیح نہیں۔ صحیح تو یہ ہے کہ اسلام کوئی اور سماج چاہتا ہے اور ہم کوئی اور سماج میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر فرد غیر اسلامی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس میں بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں کہ انفرادی طور پر ان کی کوششیں ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں، کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہیں، لیکن ایک مجموعی طور پر اگر بڑے لیول پہ اگر اب دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اسلامی سماج کو کسی اور کونے میں پڑا ہوا ہے، لیکن رسم اور رواج اور دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے اسی چیزیں ہم آپ بھی اس کو اپلائی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے اسلام کی جو اصل چھوی ہے، اسلام کی جو اصل عکس ہے، جو دنیا کو سامنے ہم جو دکھا رہے ہیں، وہ اسلام ہی نہیں بلکہ غیر اسلامی دکھا رہے ہیں۔ تو آج میں کوشش کروں گا اس بات کی کہ آپ کے سامنے وہ اسلامی سماج کی جو ابتدا ہوتی ہے اس پر کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کی کوشش کرے کہ میں اس سماج کی تعمیر میں کوئی رول ادا کر سکوں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہیے، عام طور پر ہمارا نقطہ نظر یا دنیا کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ دنیا جیسی چل رہی ہے ویسے ہی چلو۔ اگر دنیا جیسے چل رہی ہے ویسے اگر ہم بھی چلیں گے تو کوئی دنیا کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی چینج نہیں آئے گا۔ اصل تبدیلی وہاں سے آتی ہے جہاں انسان کچھ حقیقت کو معلوم کرنے کی کوشش کرے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرے، اس کی پبلسٹی کرے، اس سے لوگوں کی ذہن سازی کرے اور اس کو کچھ برت کر کے دکھائے۔ جب تک کہ یہ کام ہم نہیں کریں گے اس وقت تک وہ سماج تعمیر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہیے کہ اسلام جو ہے کسی سماج کی ابتدائی یونٹ کو ایک مرد اور ایک عورت سے شروع کرتا ہے کہ جہاں ایک شادی ہوئی، ایک نیا جوڑا اپنی زندگی کا آغاز کیا، وہ سماج کا ایک یونٹ بن گیا، تو دا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس کے یونٹ کا۔ اس یونٹ کے ساتھ ہی اب اس کے ساتھ اس کے بچے ہوں گے، اس کے رشتہ دار ہوں گے، پھر اس کی اطراف و اڑوس پڑوس ہوں گے، پھر اس کا سماج ہوگا، اس کا ملک ہوگا، اس کی ساری چیزیں ہوں گی۔ یہ سب آہستہ آہستہ پھیلتی ہے، لیکن اس کی شروعات ایک مرد اور عورت کے ملاپ سے شروع کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ انسانوں کے ساتھ صلہ رحمی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ صلہ رحمی کا جو لفظ ہے یہ دو الفاظ کا مرکب ہے، ایک صلہ ہے، دوسرا رحمی ہے۔ صلہ اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو جوڑنے والی چیز ہوتی ہے۔ صلہ کے معنی جوڑنے کے، اور رحم کے معنی رحم کے رشتے ہیں، جہاں سے انسان کے جنین فارم ہوتا ہے، جہاں سے عورت کے پیٹ میں بچے کی آغاز ہوتا ہے، اسے ہم رحم کہتے ہیں، رحم مادر جسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ صلہ رحمی کرو، یعنی ان لوگوں کو آپس میں جوڑو جو رحم کے رشتے ہیں، ایک ماں باپ کے رشتے ہیں،
ایک عورت اور مرد کے ملنے سے جو انسان کا آغاز ہوتا ہے ان سے آغاز کرو۔ پھر یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ جو صلہ رحمی کا جو لفظ ہے یہ رحمان کے لفظ سے مشتق ہے، وہاں سے اس لفظ کو نکالا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کی تعریف یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی بات کہی تو وہ حدیث ہے، لیکن ایک بات جو اللہ کہہ رہا ہے لیکن الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہے ہیں، اسے ہم حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث میں فرماتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، میں رحمان ہوں، یعنی میری صفت یہ ہے کہ میری رحمان ہے، اور میں نے رحم کو پیدا کیا ہے، اور میں نے اس کا نام اپنے نام سے نکالا ہے، یعنی صلہ رحمی جسے نا جوڑنا رحم کے رشتوں کو، تو یہاں سے یہ لفظ نکلا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں جو اسے جوڑے گا، جو اسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو اسے قطع کرے گا، جو اسے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ان رشتوں کو جوڑے رکھے گا میں اس کو اور مزید جوڑ دوں گا، اگر وہ جوڑے گا نہیں بلکہ کاٹے گا تو میں اس کو کاٹ کے پھینک دوں گا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اس کی حیثیت دنیا کے اندر کچھ نہ ہوگی۔ اب اس لفظ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ رحم جو ہے اصل میں شفقت، خونی رشتہ جسے ہم کہتے ہیں۔ ایک ماں باپ جب آپس میں ملتے ہیں اور اس کے بعد جب بچہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ بچے پر رحمت اور شفقت کا جو اثر پڑتا ہے وہ ماں باپ کا پڑتا ہے۔ ماں بھی بے انتہا اس بچے کو چاہتی ہے، باپ بھی اس کو چاہتا ہے۔ ماں تکلیفوں پہ تکلیفیں اٹھا کر کے اس بچے کو پالتی ہے، اور باپ اپنے خون پسینے کی کمائی اس کے اوپر لگا دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ رحمت نہ رکھتا، یہ رحم کا جذبہ اس کے اندر نہ رکھتا تو پھر کوئی انسان کسی انسان کو نہ پالتا، اس لیے کہ اس کی عیش و عشرت میں، اس کی آرام و سکون میں یہ بچہ خلل بن جاتا ہے، اس کو رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اگر باپ عیش کرنا چاہے، ماں اپنا عیش کرنا چاہے اور آرام کی زندگی گزرنا چاہے تو بچہ ہمیشہ اس کے لیے پرابلم بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا روئے گا، دھوئے گا، اس کو نلانا دھلانا، یہ سارے کام وہ ایک عورت کے لیے ڈسٹربنس ہے، لیکن اس ڈسٹربنس کو وہ ڈسٹرب نہیں سمجھتی بلکہ بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ اس بچے کو پالتی ہے۔ ایک باپ اپنے بچے کو کہیں بھی لٹا سکتا ہے اپنے پیسے کو، اس کے مقابلے میں اس پیسے کو اس بچے کے اوپر خرچ کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ اس میں جو چیز ہوتی ہے کہ یہ جو رحمت کا جو لفظ ہے یہ دو مختلف معنوں کے اندر استعمال ہوا ہے۔ اگر اس لفظ کو خدا کی طرف سے اگر مانا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کی رحمت انسانوں پر، اگر یہ رحمت کا لفظ اگر اللہ کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن یہی رحمت کا لفظ اگر ان بردوں کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں شفقت، رافت، رحمت، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا، یہ چیز کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ ماہرین سماجیات، جو سماج کے ماہرین ہیں، وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ خاندانی نظام میں رشتہ داروں کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ خاندانی نظام کے اندر اگر کوئی اچھا نظام اگر آپ کو قائم کرنا ہو، کوئی اچھی سماج کو قائم کرنا ہو، کسی خاندان کو کرنا ہو، تو خاندان کا آغاز ایک شوہر اور بیوی کے ملاقات کے بعد اب اس کے رشتہ داروں سے اس کا یونٹ شروع ہوتا ہے، آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اس کی جو اولاد ہوتی ہے اس سماج کی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے۔ یعنی ایک ماں اور باپ کی اگر ایک شوہر بیوی دونوں نے نکاح کیا اور اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی تو سماج وہاں پر رک گیا، اس کی نسل آگے نہیں بڑھی۔ لیکن جیسے بچہ بنا تو سماج کا ایک حصہ بن گیا، وہ سماج کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بن گیا۔ لہذا کسی خاندان کا استحکام، اس کی مضبوطی اسی کے اندر ہے کہ اس سماج کے اندر ان رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، ان کے رائٹس کو مانا جائے، ان کے رائٹس کو ادا کیے جائیں، اور اس کے اندر ایک گہرا ربط اور گہرے تعلق کی ضرورت ہے۔ ان کی پامالی اگر ان کو کوئی شخص نظر انداز کر دیتا ہے تو خاندانی نظام پوری طریقے سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس کی مثالیں ہم یورپ اور امریکہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر
خاندانی نظام پوری طریقے سے جو ٹوٹ پھوٹ گیا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو اس میں مرد بھی آزاد ہے، عورت بھی آزاد ہے. مرد بھی آزاد اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، عورت بھی اپنی آزاد خواہش پوری کرنا چاہتا ہے. کسی بندھن میں بن کر کے رہنا نہیں چاہتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سماج پوری طریقے سے بکھر جاتا ہے. اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. کس کا بچہ کون، کوئی پتہ نہیں ہے. نہ شوہر کو اس بات کا اطمینان ہے کہ اس عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میرا ہی ہے، اور نہ اس عورت کو پتہ ہے کہ یہ اس کا باپ ہے، اس کو ہی پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ تعلقات سب سے ہے. تو ایسی کیفیت اگر کسی سماج کے اندر ہو جاتی ہے تو وہ سماج تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس لیے کہ کیونکہ وہ بچے کو کون اٹھا کر کے پھرے، کون اس کی مصیبتیں جھیلے، کون اس کی تکلیفوں کا ساتھ دے. پیدا ہوا اٹھا کے کسی نالی میں پھینک دیا انہوں نے، اس کی ضرورت ہی نہیں. اب یہ کلچر کسی طریقے سے ہمارے یہاں بھی ڈیولپ ہو رہا ہے. لیو اینڈ ریلیشن کا جو سسٹم ہے، یہاں پر کہا جائے کہ آزاد طور پر کسی مرد کو کسی عورت کو آپس میں مل کے رہنا چاہیے. یہ ایک آزادی ہے، بہت اچھی چیز ہے. لیکن اس آزادی کا نقصان اگر آپ دیکھیں گے تو کل کسی وجہ سے اگر وہ بچے پیدا ہوں گے تو ان بچوں کے ساتھ ان ماں باپ کا سلوک کیا ہوگا. سوچیے سماج کو کیا منہ دکھائیں گے، سماج کے سامنے کیا بات پیش کریں گے کہ یہ ہمارا جائز بچہ ہے، ناجائز بچہ ہے. پیش تو نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے آج کے موجودہ دور کا کہ جہاں لیو اینڈ ریلیشن کا جو سسٹم اگر بنایا جاتا ہے اس سماج کے اندر تو وہ سماج انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے. اس کے مقابلے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ سماج کے اندر اجنبیت نہیں ہونی چاہیے، اس کے تعلقات اتنے مضبوط ہونے چاہیے، اور اس کے اندر خاندانی نظام بہت مضبوط ہونا چاہیے، اور اس کے افراد کا حال یہ ہونا چاہیے کہ یہ زیادہ سے زیادہ آپس میں اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے رہیں، رشتے کے ساتھ جڑے ہوئے رہیں. قرآن نے اس کے بارے میں کہا کہ رشتہ داری کے مقام کو بہت اونچا مقام رکھا. سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. دوسری بات یہ کہتا ہے کہ ان کے مال میں تمہارا بھی حصہ ہے، یعنی تمہارا جو مال ہے اس میں ان رشتہ داروں کا بھی حصہ ہے، وہ مال ان کو دو. اسی لیے قرآن مجید نے کہا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یعنی اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے کے اپنے حقوق مانگتے ہو. تم شوہر ہو، میں بیوی ہوں، یا میں بیوی ہوں تم شوہر ہو. اور پھر بچہ کہتا ہے کہ تم ماں باپ ہو، تم میرا حق ہے کہ مجھے دے. یہ والدین ہے تو یا تم میرا بیٹا ہے تو لہذا تم مجھے حق دو. تو یہ سب کس بات پہ شروع ہوتی ہے کہ خونی رشتہ ہے. تو یہاں سے شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس خدا سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے کے حق مانگتے ہو، یعنی رشتہ داری اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. اس کو خراب مت کرو، اس کو برباد مت کرو. اگر تم اس کو برباد کرو گے تو سماج برباد ہو جائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قطع رحمی جو رشتوں کو کاٹتے ہیں اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے ایک بات کہی. سورہ اعراف آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم لعنت اللہ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد اس کو کاٹ دیتے ہیں، اس کو توڑ دیتے ہیں. مضبوط عہد کیا تھا کہ ایک عورت نے ایک مرد نے دونوں آپس میں یہ طے کیا تھا کہ ہم دونوں شوہر بیوی رہیں گے. لیکن جب انہوں نے شوہر بیوی آپس میں جب ٹوٹتے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ ایک عورت ایک مرد ٹوٹ رہے ہیں، بلکہ اس کی وجہ سے دو خاندان ٹوٹ رہے ہیں. ایک مرد کا خاندان ہے، ایک عورت کا خاندان. جب یہ دو ٹوٹتے ہیں تو وہ پوری سماج کے اندر فساد کا ذریعہ بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کا عہد تم مضبوط عہد باندھ کر کے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے تھے، اگر تم اس کو توڑ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، کہ اللہ نے جو اس کو حکم دیا تھا جسے جوڑے رکھنے کا، ان رشتوں کو تم کاٹتے ہو اور زمین پر فساد برپا کرتے ہو. اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور ان کے لیے آخرت میں سب سے برا ٹھکانہ ان کے لیے. کیوں؟ ایک تو مضبوط عہد باندھنے کے بعد انہوں نے توڑ دیا. دوسرا انہوں نے کیا کیا کہ جن رشتوں کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا تھا ان رشتوں کو انہوں نے کاٹا. اس کا لازمی نتیجہ زمین پر فساد فی الارض.
زمین پہ لڑائی جھگڑے جتنے ہوتے ہیں یہیں سے شروع ہوتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کا حق نہیں دیا، بیٹے نے باپ کا حق نہیں دیا، باپ نے بیٹے کا خیال نہیں رکھا، بیٹے نے باپ کا خیال نہیں رکھا، شوہر نے بیوی کا خیال نہیں رکھا، بیوی نے شوہر کا خیال نہیں رکھا. اب یہ سب چیزیں بنتی ہیں یہیں پر. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات کہی، یہ تو پورے عام انسانوں کو مخاطب کرتے، صرف مسلمان ہی اس کے اندر شامل نہیں ہیں، عام انسانوں کو مخاطب کرتے قطع رحمی کے بارے میں کہا الذین ینقضون عہد اللہ میثاقہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد جو لوگ توڑ دیتے ہیں، اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے وہ کاٹتے ہیں، یہی لوگ اصل میں فسادی. فساد کرنے والے کون لوگ؟ یہ جو اللہ کے مضبوط عہد کو باندھنے کے بعد توڑ دینا، دوسرا ہے کہ رشتوں کو کاٹنا. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہی فسادی ہیں، تو اس فساد کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ ہمیشہ خسارے میں رہے. اب جب خسارے کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ آدمی دنیا میں خسارے میں ہوگا، یا یہ بات نہیں ہوتی کہ صرف آخرت میں خسارے میں ہوگا، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ اس کے اندر شامل ہے. یعنی وہ سماج کبھی ترقی نہیں کر سکتا جس میں شوہر اور بیوی آپس میں مل کے رہنا نہ چاہتے ہو، آپس میں ہمیشہ لڑائی جھگڑے کرتے ہو. وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے جس کے بچے بکھر جاتے ہیں، اور جب وہ بچے بکھر جاتے ہیں تو سماج کے مختلف چیزوں کے اندر ڈسٹربنس پیدا کرتے ہیں اور پوری سماج کے اندر ایک فساد برپا کرتا ہے، وائلنس پیدا ہوتا ہے. بچے چور اچکے کیوں بنتے ہیں؟ ڈاکو کیوں بنتے ہیں؟ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ماں باپ گھر میں لڑتے ہوئے دیکھا، وہی چیز ان کے اندر بھی آئی، وہ سماج میں جا کے لڑنا شروع کرتے ہیں. تو شروعات تو یہیں سے ہوئی تھی سر میں. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ سماج کو سدھارنے کے لیے یہاں سے تم اس کی شروعات کرو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں رشتوں کی پوری ایک لسٹ بنائی ہے. اس میں خاص طور پہ بتایا کہ رشتوں کے جو حقوق ہیں وہ کیا کیا حقوق ہیں، کیا کیا رائٹس ہیں ان لوگوں کے. سب سے پہلے یہ کہ ہر رشتہ جو آپ کو ہے، جس کے ساتھ آپ کی کوئی رشتہ داری ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی اچھا سلوک ان کے ساتھ کرو. دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ مالی تعاون کرو. اگر وہ پریشان ہیں، کسی وجہ سے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کی کسی وقت ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، تو یہ آپ کا حق بنتا ہے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کا حق ہے کہ آپ اس کو دیں. للسائل والمحروم، کہ جو محروم ہے اور جو مانگنے والا ہے وہ آپ سے مانگنا چاہتا ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو دیں، یہ آپ کا فرض ہے. پھر ایک اور چیز بتاتا ہے کہ اگر اس کسی سماج کے اندر اس رشتہ داری کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو ایک بڑی اہم چیز کی ضرورت پڑتی ہے، وہ یہ کہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں انسانوں کی عزت اور احترام کرو. اگر تم ان کی عزت نہیں کرتے، ان کی توقیر نہیں کرتے، ان کے ساتھ ادب کا معاملہ نہیں کرتے تو پھر کسی سماج کی ترقی ممکن نہیں. تو ادب اور احترام بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرو، اس لیے کہ جب انسان آپس میں ساتھ میں رہتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. غلطی مجھ سے بھی ہوتی ہے، میری بیوی سے بھی ہوتی ہے، شوہر سے بھی ہوتی ہے، بیوی سے بھی ہوتی ہے، بچوں سے بھی ہوتی ہے. لیکن اس سماج کے اندر اس کو باقی کیسے رکھا جائے؟ باقی رکھنے کا فارمولہ اسلام یہ دیتا ہے کہ تم عفو و درگزر سے کام لو. کچھ چیزوں کو معاف بھی کرو. بھائی اب تم ہر چیز کی بال کی کھال نکالو گے، یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا، اب صبح سے شام تک لڑائی جھگڑے کرتے رہو گے، یا کچھ نظر انداز بھی کرو گے. تو کچھ ایسا ذہن بھی ہمارا بننا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نظر انداز بھی کریں، کچھ معاف بھی کریں. پھر ایک چیز یہ کہ صلہ رحمی نیکی ہے اور قطع رحمی گناہ ہے. یہ دو بات بہت ذہن میں رکھیے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، جوڑے رکھنے کا کوشش کرتے ہیں تو آپ نیکی کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے کاٹنے کا کام کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ گناہ کا کام کر رہے ہیں. یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ نے کیا، بلکہ ایک گناہ ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ تم نے یہ رشتہ کاٹا کیوں ہے تم نے، اور جو رشتہ جوڑا گیا اس کے اوپر تم کو اجر بھی ملنے والا، اس کا انعام بھی ملنے والا ہے تمہارے پر. پھر یہ بات بھی بتائی گئی کہ یہ احسان کا جو سلوک ہے یہ ہر انسان پر فرض ہے. عام طور پر سماج سدھار کی جب باتیں ہوتی ہیں تو ہر آدمی سوچتا ہے کہ فلاں صاحب اچھے ہو جائیں، فلاں صاحب اچھے ہو جائیں، فلاں صاحب اچھے ہو جائیں تو اس کے بعد میں بھی ان کے ساتھ. اسلام کہتا ہے کہ نہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ شروعات تم اپنے آپ سے کرو، تم شروع کرو اس کو، اس کے بعد لوگ کریں یا نہ کریں. لیکن یہ بات یہاں اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب ہماری خبر میں، جب ہم مر کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے
تو سوال اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارے سماج میں برے لوگ کتنے تھے، رشتوں کو کاٹنے والے کتنے لوگ تھے، رشتوں کے ساتھ جو ہے زمین پہ فساد برپا کرنے والے کتنے لوگ تھے. یہ سوال ہم سے نہیں پوچھا جانے والا. یہ سوال مجھ سے ضرور پوچھا جانے والا ہے کہ تم نے کتنے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کی ہے، تم نے کتنے فساد کو روکنے کی تم نے کوشش کی ہے، یا تم نے کتنے فساد برپا کیے ہیں اور تم نے کتنے رشتے کو کاٹے ہیں. یہ سوال مجھ سے پوچھا جانے والا ہے. تو اگر آغاز انسان اپنے آپ سے کرے، اگر اپنے آپ سے کرتا ہے تو وہیں پر جو ہے اس مسئلے کا حل نکلتا ہے. چنانچہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات میں آپ کی نبوت کے جو پیغام ہیں، اس پیغام کا ایک حصہ صلہ رحمی بھی ہے. چنانچہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جب ہرقل کے دربار میں گئے تھے اور وہاں ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے، ابھی مخالف کیمپ نہیں تھے، اسلام کے خلاف تھے، لیکن جب ہرقل نے پوچھا کہ میں سنا ہے کہ تمہارے پاس ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے ایک صحابہ ہیں، وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ اب آپ دیکھیے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول نہیں کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف کروایا، اس تعارف میں آپ نے یہ بات کہی کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، وہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں، وہ ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، وہ ہمیں پاک دمنی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں. اب کتنی اہم باتیں دیکھیں. نماز پڑھنا انسان کا خدا سے تعلق، زکوٰۃ دینا ایک انسان کا دوسرے انسان سے تعلق، صلہ رحمی ان چیزوں کو جوڑنا جو رحم کے رشتے ہیں، اور پھر آخر میں پاک دامنی اختیار کرنا. اگر آدمی خود پاک دامن ہے تو پھر پاک دامن معاشرے کو پسند کرے گا، لیکن اگر وہ پاک دامن نہیں ہے تو پورے سماج میں ڈھونڈتا پھرے گا کہ مجھے اس برائی کرنے کی جگہ کہاں ہے، تو سماج کی بربادی تو میں یہاں سے کروں. تو بتایا گیا کہ پاک دامن ہی اختیار کرو. جو شخص پاک دامن اختیار کرتا ہے اس سماج کا ایک ایسا حصہ بنتا ہے جہاں پر برائیاں ختم ہوتی، برائیاں چھٹ جاتی ہیں. اس لیے کہ گناہ اکیلا تو نہیں کر سکتا، اس کو کوئی اور چاہیے، وہ چاہیے تو سماج میں سے ملے گا. ظاہر بات ہے کہ وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی. اگر اس کے ساتھ اگر کوئی برا سلوک کیا جائے گا تو وہ سماج کو خراب کیا کہ نہیں کیا. تو اللہ تبارک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے پیغام میں اس بات کو پیش کیا، جس کا تعارف جو ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے ہرقل کے دربار میں کروایا. اسی طریقے سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ملتی ہے، جس میں ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. کوئی ایک ایسا عمل آپ میرے کو بتا دیجئے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو تعلیمات دی اس میں یہ بات فرمائی، نمبر 1 اللہ کی عبادت کرو، نمبر 2 اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، نمبر 3 نماز قائم کرو، نمبر 4 زکوٰۃ دو، نمبر 5 رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ. پھر قطع رحمی کا انجام کیا ہوتا ہے کہ جب انسان دنیا کے اندر رشتوں کو جب کاٹتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ جو رشتوں کو کاٹنے والا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. اب چاہے وہ کتنی نمازیں پڑھ لے، وہ کتنے روزے رکھ لے، وہ کتنے حج کر لے، وہ کتنا بہترین لباس اختیار کر لے اور اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا بڑا ہی دعویٰ کر لے، اگر وہ یہ رشتوں کو کاٹتا ہے، ماں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، باپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بیٹوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سسرال والوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اب پھر یہ رشتے نہیں اگر نہیں ہے تو پھر سماج کہاں سے باقی رہ گا؟ پھر ایسا شخص جنت میں جا کے کیا کرے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص کبھی جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے. پھر یہ بات بتائی گئی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے مرنے کے بعد سزا ملتی ہے، کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں، لیکن یہ گناہ جہاں پر جس سماج کے اندر یہ چیز جہاں پر پیدا ہوتی ہے جو رشتوں کو کاٹنے والی بات ہوتی ہے، اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دنیا میں آپ کو دیتا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر آدمی اپنے گھر میں پریشان ہے،
اور اکثر بہت سے لوگوں کے بارے میں شاید آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، کبھی آپ سماج میں دیکھیں چل پھر کر کے، لوگ گھر میں جانے سے ڈرتے ہیں، رات میں دیر تک باہر پھرتے رہتے ہیں، بڑی مشکل سے جب سب سو جائے تو جا کر کے سو جاتے ہیں، سب اٹھنے سے پہلے اپنے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو انوائرمنٹ قائم کیا ہے، اب گھر جاتے جھگڑا ہونا ہے، لڑائیاں ہونی ہیں، اس لیے کہ میں انہوں کا جو حق تو میں نے کچھ دیا ہی نہیں ہے، اب میں کیسے جاؤں، کیا صورت لے کے جاؤں میں؟ تو اب معاملہ یہ ہوا کہ آپ اپنے گھر میں سکون نہیں ہے، بہترین گھر بنایا اس نے، لاکھوں روپے لگایا اس کے اندر، بہترین فرنیچر اس نے کچھ کیا ہے، لیکن اس گھر میں جانے سے ڈر لگتا ہے، بیوی سے ملنے سے ڈر لگتا ہے، بچوں سے ملنے سے ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کا حق ادا نہیں کیا ہوں۔ اب میں ان کا حق ادا نہ کروں پھر اس کے اندر جاؤں میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی ایک عذاب بن جاتی ہے اسی دنیا کے اندر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ صلہ رحمی میں جو چیز ہے وہ یہ کہ انسانوں کے درمیان کوئی تفریق نہ کی جائے، امیر آدمی کے ساتھ ایک سلوک، غریب آدمی کے ساتھ ایک سلوک، کالے آدمی کے ساتھ ایک سلوک، گورے آدمی کے ساتھ ایک سلوک، مسلمان کے ساتھ ایک سلوک، غیر مسلم کے ساتھ ایک سلوک، یہ اسلام کا رویہ نہیں ہے۔ بلکہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو اس کا احسان کا بدلہ ہو، یعنی رشتہ دار اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، وہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ بلکہ صلہ رحمی وہ ہے کہ جب لوگ تمہیں کاٹ دیں تم اس سے جڑنے کی کوشش کرو، لوگ تمہارا حق دینے سے محروم کر دیں تم اس کا حق دو۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ میں یہ حکم دیتا ہوں کہ جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، جو تمہارے حق سے تم کو محروم کر دے تم اس کا حق دو۔ یہ الٹی پالیسی ہے، لیکن اب دنیا میں ہمارا کیا ہے کہ ہم یہ دیکھتے رہیں کہ ٹٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا، میرے رشتے دار میرے ساتھ جیسا سلوک کریں گے میں ویسا سلوک کروں گا، میرے والدین میں سے اچھا سلوک کرے تو میں ان کے ساتھ اچھا کروں گا، میرے بیوی بچے میں سے اچھا سلوک کریں گے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، میرے رشتے دار اچھا سلوک کریں گے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، وہ لوگ تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں اس کا جواب ان کو قیامت کا دن دینا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، لیکن تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم سے یہ سوال ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، تم نے لوگوں کے حقوق کا، تم نے والدین کا حق ادا کر دیا، ماں باپ کا حق ادا کر دیا، تم نے کیا تم نے بیوی بچوں کا حق ادا کر دیا، کیا تم نے رشتے داروں کا حق ادا کر دیا، کیا تم نے پڑوسیوں کا حق ادا کر دیا؟ تم نے کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر تم کس حیثیت سے میرے پاس آئے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ نہ دیکھا جائے بلکہ تم کیا کرتے ہو یہ دیکھا جائے، یہ اصل میں صلہ رحمی ہے۔ پھر ایک قرآن مجید کی ایک بڑی عظیم آیت آتی ہے جہاں پر وبالوالدین احسانہ کا ذکر ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احترام کا سلوک کرو، لیکن اس میں ایک خاص بات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر ایک تو کہا گیا کہ تمہارے والدین کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرو، ان کے ساتھ جھک کر رہو، ادب سے گفتگو کرو، ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی مت کرو، لیکن اگر وہ تمہیں کسی برائی کا حکم دیتے ہو اور تم یہ جانتے ہو کہ وہ برائی ہے اور تمہارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ صحیح ہونے کی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فلا تطیعہما، ان کی بات ہرگز نہ ماننا۔ کس کی؟ ماں باپ کی۔ کیوں؟ اگر وہ غلط کا حکم بات کرتے ہیں۔ عام طور پر ہوتا ہے رشتہ داریوں میں کہ بھائی فلاں صاحب نے شادی تو کی، 5 دن کے بعد کچھ دنوں کے بعد طلاق ہو گئی، کیوں ہوئی بھائی؟ والد صاحب نے کہا چھوڑ دو، بولے میں چھوڑ دیا، والدہ نے کہا چھوڑو، بولے چھوڑ دیا، کیوں بھائی؟ واقعی کوئی ریزنیبل ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن ماں باپ کے دباؤ میں یا ماں باپ کے اطاعت و فرما برداری میں کسی گناہ کا ارتکاب کرنا، یہ اسلام پسند نہیں کرتا۔ اس لیے کہ بیوی کا بھی حق ہے، تم ایسے اٹھا کے نہیں لائے ہو، 4 آدمی کے سامنے تم نے بدب تک رشتے ازواج میں بن کر کے لائے ہو، لہذا اگر اس کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو تو اس کے بارے میں تم کو جواب دینا پڑے گا۔ تو لہذا تمہارے پہ کہا گیا کہ فلا تطیعہما، ان والدین ان ماں باپ کی بات ہرگز نہ مانو اگرچہ کہ وہ کسی گناہ کی تعلیم دیتے ہوں۔ لیکن یہاں جب یہ بات نہ مانتے کے ساتھ ایک ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی بات نہ مانو، تو اب میں ساری باتیں ماننا چھوڑ دیا، اب ان کی عزت کرنا بھی چھوڑ دیا، احترام کرنا بھی چھوڑ دیا، ان کی مدد کرنا بھی چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وما
کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ معروف کا رویہ اختیار کرو. وہ صاحبہما فی الدنیا معروف، یعنی ایک یہ کہ ان کی ایک بات کو نہ ماننے کے معنی ہرگز نہیں ہے کہ باقی سب چیزوں کو چھوڑ دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے رویہ تمہارا ویسے ہی رہے گا، باپ کا احترام ویسی رہے گا، ماں کا احترام ویسی رہے گا، جو اچھائی کے اندر برابر ان کی اطاعت کرو گے تم، اس میں کسی طرح کی کمی نہیں کرو گے. ہاں وہ ایک بات جو انہوں نے غلط کہی اس کو نہ مانو، اتنی بات ہے. لیکن عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ ایک اچھی بات پر پورے نچھاور غلط بات بھی مان رہے ہیں، یا پھر ایک برائی کی وجہ سے پوری اچھی بات کو چھوڑ رہے ہیں. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ جو صحیح بات ہے ان کی مان لو، جو غلط بات ہے وہ نہ مانو. لیکن نہ ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بے عزتی کی جائے، ان کو تکلیف دی جائے، ان کی مدد کرنا چھوڑ دے. یہ نہیں کر سکتے آپ. وہ غلط بات کو نہ مانیں گے، باقی سارا کام جیسے کہ ویسا باقی رکھیں گے. وہ صاحبہما فی الدنیا معروفا. ایک مرتبہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ان کی والدہ تشریف لائی تھی. تو جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا، اے اللہ کے رسول میری والدہ آئی ہوئی ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، کیا میں ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کروں، صلہ رحمی کروں؟ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ صرف صلہ رحمی مسلمانوں کے ساتھ ہونا چاہیے. نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو تحفے تحائف دو، ان کی عزت کرو، ان کی توقیر کرو، جو کہ وہ اسلام قبول نہیں کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ان کے اسلام نہ قبول کرنے کی وجہ سے، وہ اسلام پر نہ ہونے کی وجہ سے ان کا حق محروم نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. رشتہ داری بہرحال باقی رہتی ہے، رشتہ داری ایسے نہیں کرتی. پھر قرآن مجید نے ایک بات بھی کہی کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو انصاف کی علم بردار بنو. انصاف کا علم تمہارے ہاتھ میں ہونا چاہیے. اس میں جو بات کہی گئی وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اگر اس انصاف کی زد اگر تمہارے اپنے والدین پر پڑتی ہو یا تمہارے رشتہ داروں پر پڑتی ہو، لیکن تب بھی تم بات حق کی کہو گی، ناحق کی نہیں کرو گے، نا انصافی نہیں کرو گے کسی کے ساتھ، گو کہ اس کا نقصان اپنے والدین پہ ہی پڑ رہا ہو، اپنے رشتہ دار ہی پر بھی کیوں نہ پڑ رہا ہو. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اِن یکن غنیا او فقیرا، کہ اگر وہ غریب ہوں، فقیر ہوں یا غنی ہوں، مالدار ہوں یا فقیر ہوں، دونوں حالتوں میں تم ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو گے. نہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ مالدار رشتہ داروں کے ساتھ ایک سلوک کرتے ہیں، غریب رشتہ داروں کے ساتھ ایک سلوک کرتے ہیں. اسلام اس بات کو ہی پسند نہیں کرتا. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی مت کرو. ہماری خواہش کیا چاہتی ہے؟ جو مجھے چاہتا میں اسے چاہتا ہوں، لیکن جو تمہیں نہیں چاہتا تم اسے چاہو، یہ ذرا مشکل کام ہے. لوگ تمہارا حق دے رہے ہیں تو تم اس کا حق دینا تمہارے لیے آسان ہے. لوگ تمہارے حق سے محروم کرتے تم اس کا حق دو، یہ ذرا مشکل کام ہے. لوگ تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، تم اچھا سلوک کرو، مشکل ہے. لوگ اچھا سلوک کر رہے ہیں، تم بھی اچھا سلوک کرو، یہ آسان ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جس بات کا ہم کو حکم دیتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں اسے مت چھوڑ دو، بلکہ تم اپنے آپ سے کرو. پھر قرآن مجید نے یہ بات کہی وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفَىٰ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اور جب بات کرو تو انصاف کی کرو، چاہے معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اسلام نے ناانصافی کو پسند نہیں کرتا. لیکن اس کا ایک مفہوم یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی اقربا پروری کرنا شروع کر دے، یعنی ہر چیز کو جو ہے رشتہ داروں کو اتنی اہمیت دے جس کی وجہ سے دوسروں کا نقصان ہو رہا ہو. یہ بھی پسند نہیں کرتا. کہ جہاں آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انصاف کی بات کر رہا ہے، وہیں پر سماج سے اس کا رشتہ جڑ رہا ہے کہ سماج کے کسی فرد کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. اگر تم ان کی حسن میں، کیونکہ یہ میرا ہے نا، تو میرے ساتھ کے معاملہ الگ کرتا ہوں، باہر کے دوسرے کے ساتھ معاملہ الگ کرتا ہوں. اگر یہ رویہ اگر میرا اختیار ہوتا ہے تو میں مسلمان نہیں ہوں. میرے مسلمان ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میں ہر ایک کے ساتھ انصاف کی بات کہوں اور کسی کا بھی حق تلف نہ ہو. اس بات کی میں پوری کوشش کروں. صلہ رحمی کی جو صورتیں ہیں اسے بتایا گیا کہ رشتہ داروں پر تمہارا مال خرچ کرو،
پوچھا گیا کہ یسألونک ماذا ينفقون، کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، یعنی جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو مال دیا ہے وہ تمہاری ضرورت سے جو کچھ بھی زیادہ ہو وہ اپنے والدین پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے سماج پر تم خرچ کرو۔ پھر قرآن مجید نے ایک اور پوائنٹ کو ابھارا ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ، یہ بڑی تفصیل سے اس کے اندر بتائی گئی۔ وہاں ایک بات جو خاص طور پر نوٹ کرنے کی ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے دو مفہومات نکلتے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ مال کی محبت کے باوجود، یعنی کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کو اپنے مال سے محبت نہ ہو، مال سے تو محبت ہوتی ہے، اس محبت کے باوجود اللہ کی راہ میں رشتہ داروں پر، یتامہ پر، مساکین پر مال خرچ کرو۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں خرچ کرو۔ اب فرق کیا پڑتا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک یہ کہ مال کی محبت کے بعد خرچ کرنے میں انسان کا دل دکھتا ہے، ارے میرے ہاتھ سے پیسہ چلا جا رہا ہے، لیکن وہ کیوں کرے؟ کہ وہ یہ ثابت کرے کہ مال کی محبت مجھے اتنی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھنے کو حکم دیا ہے۔ اس طریقے سے اگر پانی میں کشتی ہے تو کشتی بغیر پانی کے تو نہیں چلے گی، لیکن وہ کشتی اس وقت تک سلامت ہے جب تک کہ پانی کشتی کے نیچے ہے، لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ تو مال کی محبت اس حد تک تو بہتر ہے جہاں تک کہ پانی کی طرح اس کو لے کر کے چلتی ہو، اس کو تیراتی ہو، لیکن جہاں وہ پانی مال کی محبت اتنی غرق ہو جائے وہ اس کو ڈبو دیتی ہے۔ اسی لیے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتا ہے اس میں یہ نہیں دیکھتا کہ لوگوں نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک میرا سگا بھائی ہے، غریب ہے، پریشان حال ہے، لیکن میرے اس کے تعلقات اچھے نہیں، لیکن میرا ایک دوست ہے، لو میری بات میں جیسے بولے وہ سنتا ہوں، میں اس پر مال خرچ کرتا ہوں، میرے بھائی پہ خرچ نہیں کرتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، پہلا حق تو تمہارے رشتہ دار کا تھا، تم پہلے یہاں خرچ کرو بعد میں وہاں خرچ کرو، اس لیے کہ تمہارے تعلقات اچھے نہیں، تم اس پر خرچ نہیں کرو گے۔ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے باہر پیسہ لوٹاتے ہیں، لیکن اگر گھر میں بیوی کوتمیر کٹے کے پیسے پوچھے تو پیسے نہیں بولتے، اصول ہے کہ نہیں؟ گھر میں پیسے نکلتے نہیں، بچوں کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر چیز میں ترسا رہے ہیں آپ، رشتہ دار مانگ رہے ہیں اس کو نہیں دے رہے ہیں، لیکن باہر آپ جا کر کے دیکھیے کہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں گھوم رہے ہیں، یہ پسند نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ پہلا حق ہے تم لوگوں کا کہ اپنے والدین پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے قریب ترین سماج کے حصے پر تم اس مال کو خرچ کرو، اس لیے کہ اس کے اندر ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ یہ جو حصہ ہے جس کے اندر 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک رشتہ دار ہوتا ہے اور وہ قریب ترین آدمی ہوتا ہے، اس پر اگر آپ مال خرچ کرتے ہیں تو اس کے اوپر دوہرا اجر ہے، ایک یہ کہ آپ کے صدقہ کرنے کا اجر بھی ہے، دوسرا آپ رشتہ داری کی وجہ سے خرچ کرنے کی وجہ سے آپ کو دوہرا اجر آپ کو دیا جا رہا ہے۔ لیکن موجودہ سماج کے جن اہم ترین ایشوز میں سے ایک اہم ترین ایشو اس وقت بہت برننگ ٹاپک ہے، جو آج ہماری سماج کا ایک بہت بڑا عنصر بنا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ آج ہم والدین، رشتہ دار وغیرہ کے بارے میں تو بہت اچھا سلوک کی بات تو کرتے ہیں، یہ ہماری زبانوں پر ہے، ہم ان پر مال بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، تمہاری ضرورت ہوتی ہے، میری ضرورت ہوتی ہے۔ 4 بیٹے، چاروں بیٹے باہر چلے گئے، ماں باپ کو اکیلے چھوڑ کے چلے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کا۔ چاروں بچوں کی شادیاں میں چاروں نے اپنے الگ کر لیا، ماں باپ کو الگ چھوڑ دیا، بول رہے کتنے پیسے چاہیے؟ میں بھیج دیتا ہوں، آپ کو ڈراپ بھیج دیتا ہوں۔ پیسے سے کیا کریں گے؟ ماں باپ کو پیسے، بڑھاپے میں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، پیسہ کیا کریں گے؟ پیسہ کھائیں گے؟ تمہاری ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن آج دیکھیں گے کہ سماج کے اندر ہوم فار دی ایج، اولڈ ایج ہومز کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ماں باپ سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ روتے ہیں، دھوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، میرے لیے ترستے ہیں، ترس کے مر جائیں، لیکن میں جا کے کبھی ملنا نہیں چاہتا ہوں، کیوں؟ میرے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ اور بہت زیادہ اگر مجھے بہت ترس آیا تو کسی ہوم فار دی ایج میں میں نے داخل کر دیا اس کو۔ اسلام اس کا سخت مخالف ہے۔
وہ کہتا ہے کہ کسی بوڑھے خانے میں کسی ضعیفوں کے اندر لے آ کر کے تم اس کو رکھنے کے بجائے اپنے گھر میں رکھو۔ ایک ویڈیو میں نے دیکھا، بہت چھوٹا سا ویڈیو تھا، باپ انجینئر ہے اور بیٹے نے اس کے انجینئرنگ کو بار بار دیکھتا رہتا تھا کہ کس طریقے سے وہ مختلف گھروں کے ڈیزائنز بناتا ہے۔ تو بیٹے نے بھی ایک دن ڈیزائن بنایا، ایک بہترین گھر کا بنایا۔ تو باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا کیا تم نے بنایا؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ڈریسنگ روم ہے، یہ جو ہے ٹوائلٹ ہے، یہ جو ہے واشنگ روم ہے، فلاں روم ہے، فلاں، ہر روم سے الگ الگ بتایا۔ ایک کونے میں ایک چھوٹا سا روم بتایا اس نے۔ پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے کہ یہ اتنے سب آپ نے اتنا بہترین گھر بنایا اور اتنا ڈیکوریٹ کیا، ایک کونے میں ایک کمرہ بنایا، وہ کام کس کے لیے؟ پاپا یہ کمرہ تمہارے لیے ہے۔ پوچھا باپ نے کہ بیٹا آخر یہ کمرہ مجھے اتنا، کیونکہ پورے گھر میں سے میرے کو باہر نکل کے باہر کیوں ڈال دیا تم نے؟ اس نے پوچھا دادا جی کو تم نے کہاں رکھا؟ تم نے دادا جی کو جہاں رکھا میں بھی تمہیں وہیں رکھتا ہوں۔ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ سماج کا سب سے بڑا ناسور ہے۔ آج وقت کی بڑی اہم ترین ضرورت ہے، ہم کو اس مسئلے پہ بہت سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ ہم ہمارے ماں باپ کے ساتھ، ہمارے قریب ترین رشتہ داروں کے ساتھ، ہمارے ضعیف لوگوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ معاملہ بہت سنگین ہے، آپ گھروں کے اندر جا کر کے دیکھیں۔ اس لیے کہ عمر کے ایک ایسے حصے میں جس وقت آدمی طاقتور ہوتا ہے، قوتور ہوتا ہے، اس وقت جو سب کچھ کر سکتا ہے، آنن فانن اس کی باتیں سنی جاتی تھی، لیکن جب ضعیف ہو جاتا ہے، بیٹا ایک گلاس پانی پلا دو، اٹھا کے پیو جاؤ، رات میں دوا ایک ٹیبلٹ لا لے بیٹا، نہیں ہوتا میرے سے، سب نیند خراب کر کے جاؤں گا، صبح میں ڈیوٹی جانا ہے میرے کو جلدی سے۔ لیکن ذرا یاد کیجئے، وہی باپ تھا، کل بیٹا بیمار ہو گیا معلوم تھا تو وہ اتنا پریشان ہو کے باہر سے آ رہا تھا، اس کو ہوش نہیں تھا، روڈ پہ گاڑی چلا رہا تھا۔ گھر پہنچا تو سب سے پہلے اسی بیٹے کو لے کے گیا تھا دواخانے کو، اس کو پتا نہیں تھا کہ کس ڈاکٹر کو بتانا ہے، لیکن ڈاکٹروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لے کے جاتا تھا۔ لیکن آج وہ باپ بوڑھا ہو چکا ہے، یہ بیٹا جوان ہو چکا ہے، طاقتور ہو چکا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ابا جان میرے پاس فرصت نہیں ہے، بس ٹائم نہیں ہے۔ بولو کتنے پیسے میں دے دیتا ہوں آپ کو؟ پیسے نہیں چاہیے باپ۔ یہ سماج کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ ایک سماج کا ایک اور پرابلم بھی یہ بھی ہے کہ ہم مدر ڈے منا رہے ہیں اس کل بہت خوشی کے ساتھ، یہ کہہ رہے ہیں کہ ماؤں کو خوش کرنے کے لیے مدر ڈے منا دیے تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی روح خوش ہو جائے گی۔ نہیں چاہیے ماں باپ۔ ایک شخص بہت بڑا آدمی، امیر ترین آدمی، اپنی ماں جب بیمار ہو گئی تو اس نے اپنے گھر کو ہاسپٹل بنا دیا، سارے یعنی مطلب ہے کہ نرسیں وغیرہ سب انہیں ڈاکٹر سب رکھ دیا، ماں کو کھانا کھلانے کے لیے ہر وقت نئے نئے طریقے سے تازہ تازہ بنا کے لوگ کھلا رہے ہیں۔ ماں کھاتی نہیں، لوگوں بار بار ہو کہ اس کو بولنے بھی نہیں آ رہا بیچاری کو، اس لیے کہ وہ عمر کے ایک ایسے حصے میں پہنچ چکی ہے۔ تو ڈاکٹرز نے کہا کہ دیکھو بھائی آپ کی ماں جو ہے بالکل کھا نہیں رہی، آپ سمجھائیے آ کر کے۔ تو بار بار جب بیٹا آیا اب کہتا ہے کہ ماں تم کھاتی کیوں نہیں ہو، کیا کمی ہے تمہیں؟ میں نے سب کچھ تو دیا ہے، ڈاکٹرز دیا ہے، نرسز دیا ہے، دوائیاں دی ہیں، اچھے سے اچھا کھانا دیا ہے، کھاؤ تو کیوں نہیں کھاتے؟ وہ ماں کہتی ہے بیٹا اشاروں میں کہہ رہی۔ ایک صاحب بزرگ کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ پورے ہاسپٹل کی ضرورت نہیں ہے تمہاری ماں کو، یہ نرسوں کی ضرورت نہیں ہے تمہاری ماں کو، یہ تو جو ہے تم سے اس بات کا مطالبہ کر رہے بیٹا، تو پکار کے کہے کہ بیٹا ماں تو یہ کھانا کا نیوالا کھا لے، وہ تیرے ہاتھ کا نیوالا کھانا چاہتی ہے، یہ وہ کہنا چاہتی، اس لیے کہ اپنی زبان ساتھ نہیں دی، اس لیے بول نہیں سک رہی، اس لیے کہ جب تو بول نہیں سکتا تھا اور پورا گھر بھگاتا تھا تو اس وقت وہ پورا گھر پھر پھر کے تیرے کو کھلاتی تھی، آج وہ یاد آ رہی ہے اس کو، آج وہ بوڑھی ہو چکی ہے، کمزور ہو چکی ہے، اس وقت وہ تیرے ہاتھ سے کھانا چاہتی ہے، لیکن ہم اس بات کے لیے تیار نہیں۔ تو اسلام ایک ایسا سماج چاہتا ہے جس کے اندر اولڈ ہوم فار دی ایج نہ ہو، جس کے اندر بوڑھوں کو بوڑھوں میں ڈال کے نہیں، بلکہ اپنے گھروں کے اندر ایک جگہ دے سکیں، اپنی ماؤں کو اپنے گھروں کے اندر ہم رکھ سکیں، ان کو وہ اسٹیٹس دے سکیں، ان کے ساتھ اچھا خیال رکھ سکیں۔ اور پھر کبھی ہم نے پیرنٹس ڈے منا لیا، کبھی ہم نے یتیموں کا دن منا لیا۔ اسلام نے تو یہ کہا کہ اگر تم یتیم تمہارے معاشرے کے اندر ہوتے ہیں تو یتیموں کو کی کفالت کرنے والا وہ اور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں اس طریقے سے جنت میں رہیں گے۔ یتیم خانے میں ڈال دینے سے کیا مسئلے کا حل ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے بچے کو اگر کسی ہاسٹل میں ڈالے تو کیا تکلیف ہوتی ہے، آپ کو اندازہ ہے؟ بچے لالچی ہو جاتے ہیں عام طور پر، اس لیے کہ ہر چیز ناپ تول پر ملتی ہے وہاں پر اس کو۔
اور گھر میں وافر مقدار میں ملتا ہے، آدمی لالچی نہیں ہوتا، اس کے اندر دل کھول کے کھاتا ہے، 2 ہی چیز کھاتا ہے، وہاں 10 بھی انڈے ملے تو بس نہیں ہوتا بچے کو۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ان یتامہ کو اپنے گھروں کے اندر پاس رکھا جائے، ان کے ہاتھ پر سر پھیرایا جائے، ان کے باپ کی شفقت ان کو دیں، ماں کی محبت ان کو دے، بھائی بہن کی محبت ان کو دے سکے، اس لیے کہ ان کے ماں باپ بچپن میں گزر چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے سماج کی تعمیر کرنا چاہتا ہے جس کے اندر یتیم بے سہارا نہ ہو، بیوائیں بے سہارا نہ ہو، بوڑھے بے سہارا نہ ہو، ان لوگوں کا پوری طریقے سے پروٹیکشن ہو۔ پھر اس بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بھی چاہتا ہے کہ کسی سماج کے اندر اگر بیوائیں رہتی ہیں وہ سماج کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہیں۔ جتنی برائیاں جنم لیتی ہیں ان بیواؤں کی وجہ سے لیتی ہیں، اس لیے کہ ان کو شوہروں کا مزہ لگ چکا ہے اور اس کے بعد ان کے پاس شوہر نہیں ہے، اب وہ اپنی خواہش پوری کرے تو کہاں کرے؟ بھئی عمر بھی ہوتی ہے نا، ہمارے یہاں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک عورت 60 سال 70 سال کے بعد بیوہ ہو جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ جو بچی 20 سال میں 25 سال میں 30 سال میں بھی بیوہ ہو گئی، اس کے بارے میں سماج کو تو کچھ سوچنا چاہیے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، ان کے رشتے کے بارے میں جلدی سوچو، جلد سے جلد ان کے نکاح کرو، اور نہ صرف نکاح کرو بلکہ ان کے لیے کوئی ایسے پروٹیکشن کا ضامن بناؤ تاکہ وہ سماج کے اندر خرابی پیدا نہ کر سکے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا، والد صاحب کی عمر 55-60 سال کی ہے، سارے بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، ہر کوئی اپنی جگہ پر سیٹل ہے، اب باپ بوڑھا آدمی، نہ بیٹی اس کی خدمت کر سکتی ہے، نہ بہو اس کی خدمت کر سکتی ہے، نہ بہن اس کی خدمت کر سکتی ہے، اس لیے کہ مرد کے ساتھ کچھ تکلفات تو ہوتے ہیں، کچھ ایسا ریلیشن تو ہوتا ہے جہاں پر اس کو کچھ ڈسٹینس مینٹین کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن بیٹے اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں، بہویں اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں، بہنیں اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اس بوڑھے آدمی کا نکاح کر دیا جائے، جائز طریقے سے اس خواہش کو پوری کی جائے۔ تو کہتے کہ نہیں بھائی، یہ عمر میں شادی کی ضرورت ہے۔ ارے میں تو کہتا ہوں کہ اصل شادی کی ضرورت تو آدمی کو بڑھاپے میں پڑتی ہے، جوانی میں بہت کم ہوتی ہے۔ جوانی میں تو آدمی کہتا ہے کہ 1 نہیں 10 ملے گے، بڑھاپے میں کوئی نہیں ملتا۔ بڑھاپے میں تو اتنے قریب ترین، جو سب سے زیادہ انسان کی خدمت اگر کوئی کر سکتی ہے تو اس کی بیوی کر سکتی ہے، اور اس کی بیوی کی جدائی اس کے لیے کوئی آسان چیز نہیں ہوتی۔ یہی معاملہ عورتوں کے ساتھ بھی ہے۔ اگر والد صاحب کا انتقال ہو گیا، والدہ کی یہ نہیں ہوا ہے تو اس کا بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ ان کا بھی نکاح کرو، لیکن ہم کیوں نہیں کرتے؟ ایسا تو نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا مال چلے جائے گا، یعنی وراثت میں حصہ ان کو بھی ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قسمت میں جس کا لکھنا ہے وہ سب کچھ لکھ کے رکھ دیا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ سماج کے ان ناصوروں کو ختم کرنا ہو، کہ بیواؤں کے مسائل کو حل کرنا، یتامہ کے مسائل کو حل کرنا، یہاں پر جو ہے بوڑھوں کے مسائل کو حل کرنا، معذوروں کے مسائل کو حل کرنا، یہ سماج کی امپورٹنس ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جو لوگ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے، ان سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی کہ سماج کے دوسرے فرد کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کریں گے۔ یہ وہی شخص جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتا ہے، وہی جو ہے سماج کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر سکتا ہے۔ اس وقت میں اپنی بات کے آخری حصے میں ایک بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سماج کے اس سے یونٹ سے تھوڑا آگے بڑھ کر کے اسلام ایک اور بات کہتا ہے، وہ یہ کہ تمہارے پڑوسیوں کا بھی تم پر حق ہے۔ اس لیے کہ آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو رشتہ دار ہو سکتا ہے کہ آنے میں دیر ہو جائے، لیکن سب سے پہلے آپ کے قریب ترین آپ کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے جب مجھے پڑوسیوں کے بارے میں بتایا تو مجھے خدشہ لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وراثت میں بھی ان کا حصہ ہو جائے۔ اور یہ بات بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ پوچھا کہ قیل من یا رسول اللہ، کون ایسا بدبخت ہے جس کے بارے میں باتیں کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تم شرارتیں بھی کرتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، عمرے پہ عمرے کرتے ہو، تمہارا ایمان باقی ہے نہیں ہے۔ پھر یہ بات بھی ذہن میں رہی ہے کہ یہ پڑوسی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی ہو اگر تمہارا پڑوسی ہے۔ پڑوسی کی بھی 3 ڈیفینیشنز ہے، ایک یہ کہ پڑوسی ہو تمہارا رشتہ دار بھی ہو، ایک پڑوسی ہو تمہارا رشتہ دار نہ ہو، ایک دوسرا وہ پڑوسی جو آپ چلتے پھرتے آپ کے ساتھ چل رہا ہو، کہیں آپ کے ساتھ بس میں سفر کر رہا ہے، کہیں آٹو میں سفر کر رہا ہے، کہیں پیدل چلتے ہوئے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، صبح کے واکر سیشن میں آپ کے ساتھ ہے، وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، احسان کا رویہ اختیار کرو۔
یہ چیزیں اگر کرتے ہیں تو یہ اسلامی سماج کہلاتا ہے۔ تو اسلامی سماج کی اصل خصوصیت یہ ہے کہ کسی اس سماج کے اندر کوئی آدمی کسی سے کٹا ہوا نہ ہو، بلکہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، ایک دوسروں کا خیال رکھتے ہوں، ایک دوسروں کی ضرورتوں پر کام آتے ہوں۔ اگر ایسا کچھ کرتے ہیں تو وہ اسلامی سماج ہے، اور کسی سماج کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے تو اس کو اسلامی سماج نہیں کہا سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا سماج کہہ لیں ہم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے سماج کی تعمیر کرنے میں ہمارا رول ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کام کا آغاز ہم دوسروں سے کرانے کے بجائے ہم خود اس کے لیے کچھ کر سکیں، اور ہم اس کو اپنا نمونہ بنائیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔